السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیاً اما بعد محترم ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کریں گے، اگر آپ کے اندر لوگوں کے غلط رویوں کو برداشت کرنے کی چھمتا ہوگی تو فرشتے آپ کی مدد کریں گے، اور نورانی مخلوق کا مدد کرنا بہت بڑی بات ہے میرے دوستو۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، ذرا سن لیتے ہیں۔ مسند احمد کے حوالے سے میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے الحدیث الصحیحہ کے اندر صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 2231 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تمام صحابہ کرام موجود تھے کہ ایک آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں برا بھلا کہنے لگا، کچھ الٹے سیدھے باتیں سنانے لگا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ وہ انسان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ انسان کچھ زیادہ ہی اول فول بکنے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جواب دینا شروع کر دیا، یعنی کہ گالی نہیں، کچھ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا کہ ایسا نہیں، ایسا آپ غلط ہیں اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ انسان بد کلامی کر رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، لیکن جب زیادہ کرنے لگا تو کچھ جواب دینے لگے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو کر کے اٹھے اور سیدھا چلتے بنے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب وہ انسان مجھے گالیاں دے رہا تھا، مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، تب تو آپ ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے جواب دینا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ وہاں سے چلتے بنے، ایسا کیوں؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے یار غار، سنو، جب وہ انسان تجھے گالیاں دے رہا تھا، جب وہ انسان تم کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تب ایک فرشتہ وہاں موجود تھا اور وہ فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جی ہاں میرے دوستو، سن لیجئے، یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان آپ کو گالی دے رہا ہے، اگر کوئی انسان آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ برداشت کر لیا کریں، ذرا سہ لیا کریں، آپ خاموش ہو جایا کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کی طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا ہے۔ کوئی انسان آپ کو گالی دے رہا ہے، فرشتہ اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور فرشتے کی دعا اور بد دعا کا بہت خطرناک اثر ہوتا ہے، سن لیجئے۔ تو ہمیشہ برداشت کر لیا کریں، لوگوں کو برا بھلا کہنے دیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے ہمت اور کلیجہ چاہیے، لیکن جو انسان عمل کرنا چاہے اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، جب تک وہ انسان تم کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کر رہے تھے، تب تک ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا تمہارے طرف سے، لیکن جیسے ہی تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا اور شیطان وہاں پر آ گیا، اور جہاں پر شیطان آ جائے میں وہاں پر نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں وہاں سے اٹھ کر کے چلتا بنا۔ دیکھیں میرے دوستو، جس جگہ پر لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں وہاں شیطان حاضر ہو جاتا ہے، اور دونوں کو شیطان اکساتا ہے اور لڑاتا ہے اور خون خرابہ کراتا ہے۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، تین باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، تین باتیں بالکل ہی سچی ہیں، تین باتیں بالکل ہی یقینی ہیں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا۔ نمبر ایک، کہ جس انسان کے اوپر ظلم کیا جائے اور وہ انسان ظالم کو معاف کر دے، عفو و درگزر سے کام لے، تو اللہ رب العالمین ایسے مظلوم کو، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اور بھی زیادہ عزیز اور مکرم بنا دیتا ہے، عزت والا بنا دیتا ہے۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، یاد رکھنا، جو شخص بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو انسان بھی غریبوں کی مالی مدد کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اللہ اسے اور دولت سے نوازتا ہے۔ نمبر تین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، یاد رکھنا، جو انسان مانگنے کا دروازہ اپنے لیے کھول دیتا ہے، جو انسان لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، جو انسان بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ اسے اور بھی غریب اور فقیر بنا دیتا ہے، اللہ اسے اور بھی بھکاری بنا دیتا ہے۔